بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آیت نمبر 158 سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ اب یہ پیچھے جو تذکرہ تھا کہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی اور انہیں دعوت دی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ یہ جو رحمت کی دعا کا معاملہ اس وقت تھا، تو اب تو یہ رحمت اسی نبی کے ساتھ ہے، اس سے وابستہ ہے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے تو پھر رحمت کے مستحق، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے دعوت دی ہے، پہلے ان کو دعوت براہ راست ان کو دی تھی، اب کیا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمام انسانوں کو یہ دعوت دی جائے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ تم سب کی طرف جو ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا کہ جو آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک ہے۔ تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اس کا جب جیسے کہ اب ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بھائی ہم تو، ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ تھے، ہم تو ان کی اولاد میں سے، ان کی نسل ہے، بنی اسرائیل ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، ان کی رسالت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، تمام انسانوں کو ان پر ایمان لانا ہوگا، یعنی جو کسی کی پیروی بھی کرتا آ رہا ہو پہلے سے، تو اسے اب بہرحال جب ان کے آ جانے کے بعد اب انہی کا معاملہ، انہی کے جو ہے پر ایمان بھی لانا اور ان کی پیروی بھی کرنا۔ تو ایک ان سے بھی بات ہوئی، دوسرے پھر ایک عمومی دعوت ہے جو تمام انسانوں کو دے دی گئی ہے، اور اس اعتبار سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اچھا، پہلے یہ بات اپنی جگہ پر رہی ہے کہ جو رسول نبی آتے رہے، ان کی یا تو وہ اپنے قوم کی طرف آئے یا کسی مخصوص علاقے کے اندر آئے، کسی محدود وقت کے لیے ان کی رسالت رہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ آخری رسول بھی ہیں، ایک بات تو یہ، لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا ہے، تو آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ ہی رسول ہیں، اور وہ آپ ہی کی امت میں شمار ہوں گے، چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن بہرحال وہ آپ ہی کی رسالت ہے ان کے لیے کہ وہ اسی کو مانیں، اس پر ایمان لانا ہے انہیں۔ دوسری بات اس حوالے سے ہے کہ تمام انسانوں کے لیے، یعنی ایک تو وقت کے اعتبار سے بات قیامت تک کی ہو گئی، اور دوسری تمام انسانوں کے لیے، یعنی وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف یہ خالی یا بنی اسماعیل کی طرف یہ خالی، تو نہ بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی طرف آپ کی رسالت جو ہے وہ موجود ہے، اسے عموم حاصل ہے۔ تو یہی بات ہے جس مقام پر یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ سب کو ایمان لانا ہے۔ اچھا، اب یہیں سے ایک بات اور نکل آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب سب کو ایمان لانا ہے تو سب کو بات بھی تو پہنچانی ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس ایک اللہ کی کتاب موجود ہے، اب ہم اس پر ایمان لائیں، اور یہ ایمان کی دعوت ساری دنیا کے لیے، تو ساری دنیا تک یہ دعوت پہنچانی بھی تو ہوگی، یہ دعوت جائے گی کیسے ان کے پاس؟ بس ٹھیک ہے، یہ اس سے چند آدمی ہیں، ان تک دعوت پہنچاتے رہو زندگی بھر، یہ تو کام نہیں چلے گا، بات تو نہیں ہے، بات تو ساری دنیا تک پہنچانے کی ہے۔ یہ جو آج کام یہاں محدود ہے اور اس سارے معاملات، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک خود مسلمان جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں اس طریقے سے اپنے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کریں گے، تو دنیا اس اسلام کی طرف جو ہے راغب نہیں ہوگی، سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس کی اسلام کیا ہے۔ ہم کہہ کچھ رہے ہوں گے، عملاً وہ دیکھ کچھ اور رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے مسلمان، بھائی یہ سب کون؟ یہ بھی مسلمان ہے، یہ سب مسلمان ہیں، تو کیا نتیجہ ان کے اسلام کا ان کی زندگی میں، یا کیا فائدہ ان کے اسلام نے ان کو پہنچایا؟
بات خراب ہوئی ساری کی ساری، یعنی بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کام کی یہاں ضرورت اسی لیے زیادہ ہے کہ پہلے اپنی ذمہ داری وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں کہ انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور انہیں اسلام پر لگایا جائے، آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے مسلم ہونے کا تقاضا پورا کریں۔ تو اس اعتبار سے ورنہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس لیے بتا دیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ کہ کس اللہ کی طرف سے یہ رسالت ہے، پھر اس کی تعریف بیان کی ہے کہ جو آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، اور وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ دو بڑی بنیادی چیزیں حقیقتیں ہیں کہ زندگی اور موت، تو اس کا مالک بھی وہی ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، یعنی خود بھی اس پر عمل پیرا ہے، خود بھی اس پر ایمان لایا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لایا اللہ پر، اس کے ساتھ اہل ایمان بھی۔ تو رسول خود بھی اپنے ایمان کی بات ہے کہ جو اللہ کے ارشادات کو مانتا، پھر واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی، یعنی اس رسول کی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت پانے کے لیے آج ہدایت رسول کی پیروی میں ہے، اس سے آزاد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کی ہدایت کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو الگ کرے اور کہے کہ میں اس کے بغیر ہدایت پا جاؤں گا، تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، وَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو چھوڑ کر، ان پر ایمان نہ لا کر یا ان کی پیروی نہ کر کے انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ظلم میں مبتلا ہو جائے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ کے قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ جو کرتا تھا کی بات اس کے اندر آ گئی ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو اس طرح ہی بیان کیا ہے کہ کرتا ہے، یعنی اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی کوئی ایسا گروہ موجود تھا، تو اس وقت تو ایسے لوگ موجود نہیں تھے ان کے درمیان۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو سارے لوگ بھی بگڑ گئے تھے، جیسے تذکرہ چلا رہا تھا پیچھے سے، تو اسی پر واپس دوبارہ بات چلی گئی ہے، بنی اسرائیل کی طرف واپس رخ مڑ گیا ہے کہ جہاں سے بات قطع ہوئی تھی وہیں سے دوبارہ جڑ رہی ہے کہ ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کے اندر پوجنے والے اس کے بھی نکل آئے تھے، تو یہ سب کچھ بھی ہوا تھا۔ تو وہاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، یعنی راہ راست کے پر بھی لوگ موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اس مقام سے اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان پر اس موقع پر کیے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اب یہ اللہ کے احسانات کا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں بھی سامنے آئی بات، یہ یہاں اضافی طور پر یہ بات آ رہی سامنے کہ 12 وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ یہ سورہ مائدہ میں کہا تھا کہ ہم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، تو وہی 12 قبیلے ان کے بنا کر، تو یہ 12 گھرانے جو تھے ان کو یعنی مستقل گروہوں کی شکل دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے یہ تھے، انہیں الگ الگ منظم کیا تھا، اور بنی لادی جو ہیں ان کا معاملہ الگ رکھا گیا تھا، ان کی ذمہ داری الگ طور پر لگائی گئی تھی کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس میں یعنی دین کے کام کو اپنے یعنی اس کے لیے خصوصی طور پر انہیں منظم کیا گیا تھا کہ وہ تمام قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمات جو ہے وہ انجام دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ 12 گھرانے مستقل ہیں، تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے مستقل گویا کہیے کہ گروہوں کی شکل دے کر اور اتنا انتظام کیا، اتنا ان کے ساتھ اللہ نے احسان کیا کہ جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو 12 چشمے جاری کیے،
تاکہ پانی پر بھی جھگڑا نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کتنا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ذکر پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم سورہ بقرہ میں۔ پھر وہ بنو سلمہ کی غذا جو اللہ کی طرف سے، ظاہر صحرا کے اندر نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ سائے کا انتظام، یعنی سایہ بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ افراد موجود ہیں، تو ان کا کیسے کھانے پینے کا بندوبست ہو، اور اگر سایہ نہ ہو تو شاید دھوپ سے مر جائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ کہ اللہ نے ان کے اوپر مستقل بادلوں کا سایہ کر کے رکھا، یعنی اس کی وجہ سے یہ دھوپ سے بچے۔ اور پھر بنو سلمہ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا کہ جو ان کے کھانے کے لیے بندوبست کر دیا گیا، تو کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ پاک رزق جو ہم نے بخشا کھاؤ، مگر اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب سارا کام اللہ کی طرف سے کھانا پینا اور سایہ سب فراہم کر دیا، اب تم وہ کام کرو جس کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے، جو ذمہ داری تمہاری ہے، آگے بڑھو اور چلو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ لیکن اس معاملے میں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تو یہی کہ اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں ناکام رہے، اللہ کی فرما برداری اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب کام سامنے آیا، جیسے کہا کہ اس بستی کو فتح کرو، تو پیچھے ہٹ گئے، انکار کر دیا۔ تو یہ سارا طرز عمل ان کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حطتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم تو داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی، اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی۔ یہ بات پیچھے بھی ہم پڑھ کر آ گئے ہیں۔ حطہ کا مطلب یہی تھا کہ یا تو عام معافی کا اعلان کرتے جانا یا اپنے لیے معافی کی درخواست اللہ سے کرتے چلے جانا۔ تو آگے کہا ہے نا کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، تو یہ مضمون وہاں پر بھی تھا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور یہ کہ لوگوں کے درمیان ہم معافی کا اعلان کرتے جائیں، بلکہ اس کے بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا، یعنی وہ کیفیت باقی نہ رہی جو مطلوب تھی۔ یعنی جب دین کے اندر آدمی بگاڑ پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر ترمیم تنسیخ کرتا ہے، خراب کرتا ہے، تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کرو گے اور یہ اس طرح عاجزی کے ساتھ یہ فتح کے بعد جو داخل ہوگے شہر کے اندر، تو ہم تمہارے لیے مزید جو ہے خطائیں بھی معاف کریں گے اور اجر بھی، فضل سے بھی اپنے نوازیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ فرمایا اللہ نے مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یعنی یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا، جو کہا نا اپنے اوپر خود ظلم کیا، تو انہوں نے جب یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے یہ نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلا وہ واقعہ کہ جب وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اب یہ خاص بستی کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو اس کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے جو انہی کتابوں میں سے یہ غائب ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب یہ قرآن میں واقعہ نقل ہوا ہے تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان یہ ایک معروف واقعہ تھا، یہ جانتے تھے، یعنی اس کی اتنی شہرت تھی کہ یہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ٹھیک کے سامنے موجود کہ ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ جو مثال اس کے ذریعے سے ہمیں جو باتیں بتا رہا ہے ان کو بھی اور ہمارے لیے بھی ہے، تو یہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جو بستی سمندر کے کنارے واقع ہے، یعنی مچھیروں کی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا کہ ایلا یا ایلات یا ایلوت یا اس کا نام ہے اس زمانے کے جو اب جو تحقیق کی گئی اس کے حوالے سے
یا یہ کہ اب جو مشرق اردن کی مشہور بندرگاہ ہے عقبہ، اس کے ساتھ ہی واقع یہ اسرائیل نے بھی اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے۔ تو غرض یہ کہ بہرحال بات کیا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی کا ذکر ہے کہ جس کا معاملہ یہ کہ وہ سمندر کے کنارے آباد ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتی ہے۔ پھر معاملہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کے احکام تھے، اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت کے دن کے احکامات کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے سبت کے احکامات یہ تھے کہ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس دن تھا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے جمعے کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے، پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے، تو تجارت چھوڑ دو اور جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز کی طرف جاؤ۔ اب اس میں صرف لفظ تجارت استعمال ہوا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ تمام کام چھوڑ دو، یعنی کہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں، تفریح شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یعنی ہر کام چھوڑو اور اس کی طرف جاؤ۔ تجارت چونکہ ایک ایسا مشغلہ ہے انسان کا کہ دن میں اس سے مشغول ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت میں، تو کیسے چھوڑ کر اب اللہ کی طرف دوڑو، جاؤ نماز پڑھو اور ذکر جو ہے خطبہ ہے وہ سنو۔ تو اسی طرح ان کے لیے پورا دن تھا، ہفتے کا دن کے لیے مقدس دن تھا، اور اس کے اندر ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے، جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جو ہے اللہ نے اس کی یہ ان کے لیے بات بتائی تھی کہ انہیں اتنا جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے پر یہ کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے آگ نہ جلائی جائے، ساری یہ ان لوگوں کے لیے یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب اللہ نے وسعت پیدا کی ہے، اس میں نرمی کی ہے، تو یہ چیزیں اب اس امت کے اندر نہیں ہیں۔ جیسے کچھ چیزیں چلی آتی ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کو کسی اور مقام پر لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں، آگ نہ جلائیں اور یہ نہ کریں، سب چیزیں یعنی مرنے والے گھر میں اور یہ ساری ترسیمات میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں جو پابندیاں جس حد تک ہے اس حد تک کی بات ہے، تو ہمارے لیے اس سے مواصلت رکھنے والی پابندی جمعے کی نماز کے دورانیے کی، اس وقت کام دھندا چھوڑیں اور جائیں اور نماز پڑھیں۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ان کا معاملہ کیا تھا کہ سب کے دن کی جو پابندی ان کے اوپر لگائی تھی، تو یہ اس پابندی کو توڑ رہے تھے، اور آگے بڑھ کر عملاً انہوں نے اس درجے تک اس کام کو کرنا شروع کر دیا تھا، کھلا خلاف ورزی جو ہے اس کی ہو رہی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کھلا خلاف ورزی ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور نماز اب ایک اور کام کر لیا ہے کہ بھائی چلو ادھر نماز پڑھی تھی، ادھر کام چل رہا ہے ادھر پڑھی، تو اس میں سب کے لیے موقع ہے۔ جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے وہ نماز نہ پڑھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کاروبار چھوڑنا نہیں چاہتے، خریداری اور خریدنا بیچنا دونوں ہی کاروبار کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو یہ سارے عمل کے اندر لوگ شریک ہیں۔ یہ اللہ کو غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ تو بہر تذکرہ ہو رہا تھا اس بات کا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن کے احکامات ان کے لیے تھے کہ یہ کام نہ کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن یہ کیا کام کر رہے تھے؟ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ تو مچھلیاں اس معاملے میں یہ کہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور باز نہیں آتے تھے، تو اس میں ایک چیز کیفیت یہ بتائی کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، یعنی یہ معاملہ کہ زیادہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے مشکل بن گئی، یعنی آزمائش سخت ہو گئی۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کسی برائی کا موقع نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے موقع ہی نہیں لہذا اس کے اندر مبتلا بھی نہیں، ملوث بھی نہیں ہوتا، یا اس کا معاملہ مشکل ہے تو آدمی اس مشکل میں بھی نہیں پڑتا، یعنی اپنے آپ بچ کر نکل جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں آسانی سے وافر فراہم کر دی جائیں، موقع موجود ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہیے کہ آزمائش سخت ہو گئی ہے، یعنی اس پر بچنا اور زیادہ مشکل کام بن گیا ہے، اور جس کے نفس کے اندر برائی کے لیے تحریک موجود ہے تو وہ اس کے اندر اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کام یہ کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کوئی ظلم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف آزمائش ڈالی، دوسری طرف بجائے مدد کرنے کے اور مشکل بنا دیا اسے۔ تو یہ مشکل انہی لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے کہ جو اس آزمائش کے اندر پورے نہیں اترتے اور گناہوں پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس گناہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزمائش سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس گناہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزمائش سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی کیفیات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اس راستے پر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ پھر گناہ کے مواقع لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ گناہ گارانہ زندگی پر ہی مطمئن اور خوش رہتے ہیں، اور اسی سے ان کے لیے مواقع ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا کام کرنا ہے کر ڈالو، سارے مواقع فراہم ہیں، جتنا بھی تمہیں آگے بڑھنا ہے اپنے معاملات کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے کہ ان کے جو میلانات ان کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ پوری طرح
نمایاں ہو جائے، ان کا جرم سامنے آ جائے، یہ بات بھی تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے، آدمی اس آزمائش کے اندر ناکام ہوتا چلا جائے گا تو وہ مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے ایک بات ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، اس میں معاشرے کے اندر جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے اور نہ کیا تو یہ دعوت کا کام مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں بھی اس معاملے میں سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتائی گئی کہ یہ کام ہوتا تھا کہ بس ہفتے کے دن ہی زیادہ ابھر کر سامنے آتی، دوسرے دنوں میں سامنے نہیں آتی تھی، تو اس میں ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یہ کس لیے تھا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، یعنی یہی بات ہے۔ لیکن اگر لوگ سیدھے راستے پہ چلے تو اللہ آزمائش کو آسان کر دیتا ہے۔ جیسے آج غلط طریقے سے کام بنتا ہے، صحیح طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے، یعنی مسئلہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اس نظام کو گوارا کیا ہے۔ جب گوارا کیا ہے تو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جب گوارا کیا ہے تو اس کے دوسرے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جس کے نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب انہیں اس میں جو ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ ان میں ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہیں جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ اب یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں سامنے وہ یہ ہیں کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ ایسے لوگ کون ہو گئے؟ یہ تیسرا گروہ ہو گیا۔ یہ ایسے لوگوں سے مراد کیا ہوں گے؟ تیسرا گروہ ہو گیا۔ تو یہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ ایسے لوگ، یہ تیسرا گروہ ہو گیا۔ تو جو نافرمانی میں مبتلا ہے وہ ایک گروہ ہو گیا، اور جو نافرمانی مبتلا نہیں ہے وہ دو گروہ ہیں، جن میں سے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ تو یہ پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اب اللہ ہلاک کرے گا یا سخت سزا دے گا، نہیں یہ بعد آنے والے نہیں ہیں، اب تو یہ جو ہے عذاب کے ہی مستحق ہوں گے، اور بس چھوڑو اس چکر کو، اپنے آپ کا کیوں اس کے اندر پھنساتے ہو، لگاتے ہو۔ تو گیا کہ یہ ان کی طرف سے بات سامنے آئی۔ تو یہ دوسرے گروہ نے جسے یہ نصیحت کو کر رہے تھے اسے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں، ایک تو بات یہ کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ معذرت پیش کرنا کیا ہے؟ معذرتاً الی ربکم۔ معذرت کیا ہوتی ہے؟ معذرت عذر ہے نا، معذرت کیا ہے؟ عذر ہے۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی عذر، بھئی کیا وجہ ہے؟ عذر یہ میرا عذر ہے، یہ کسی کام کا نہ ہونا ہے، کوئی بات ہے تو کوئی عذر پیش کیا جائے۔ اگر عذر صحیح ہوگا، درست ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی قبول کر لیا جائے گا۔ قبول کر لیا جائے گا تو سزا نہیں ملے گی۔ عذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی معذرت کرتا ہے اور آدمی معذرت قبول کیا، معذرت کچھ عذر ہوتا ہے اس کے پاس، تو معذرت تو ہم ان معنوں میں کہتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی معذرت کر لی، یہ معذرت ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ اس معاملے میں آنے میں نہیں ہے، بلکہ کیا یہ عذر کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم دے سکیں کہ بھئی یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ سارا بگاڑ دنیا کے اندر موجود تھا، یہ دنیا اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، یہ دنیا بغاوت پر آمادہ تھی، سر عام یعنی بالکل ڈھٹائی کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، شریعت پامال ہو رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ یعنی آپ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں، چلو ان کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، ان کا معاملہ تو بھی الگ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے ہوئے، اللہ کے نیک بندے، آپ کے پاس جنت دوزخ کا تصور آپ یہ سب چاہتے تھے اور آپ اس پر عمل بھی نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں آپ کیا کر رہے تھے؟ تو عذر کیا ہے؟ جو ہمارے بس میں تھا ہم کر رہے تھے۔ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم سمجھائیں، ہم بتائیں، ہم دعوت دیں، ہم یہ کام اس طریقے سے ان کے سامنے رکھیں۔ اس سلسلے میں جو کام آدمی جب جو کچھ کر سکتا ہے، اصل میں بات کیا ہے کہ کس مرحلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب آدمی زبان کھولے گا، ایسی بات ہی نا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، یعنی طاقت کے استعمال کی بات ہے، ریاست کی بات ہے، سب چیزیں آتی ہیں، یا گھر کا دائرہ ہو تو اس کے اندر اس اعتبار سے بات آتی ہے، زیر دست میں لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ معاملہ اس درجے میں آتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ اگر یہ نہ کر سکو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، زبان کھولو، یعنی آواز بلند کرو، رائے عامہ بناؤ، یعنی یہ کام کرو۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ بھائی یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے تھے، کم سے کم یہ کام کرتے، کچھ تو کرتے۔ تو اس معاملے میں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کام کر سکتے تھے تب کی بات ہے، یہ اس طبقے کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے جو جرم کر رہا ہے۔
یہ کس طبقے کی طرف سے بات آ رہی ہے؟ یہ اس طبقے کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جو خود تو نیک ہے، یعنی برائی نہیں کر رہا، لیکن اپنی نیکی کو اپنی ذات کی حد تک محدود کر کے بیٹھا ہے. یعنی یہ مصلحت پسند گروہ ہے جو کسی کا برا بھی نہیں بننا چاہتا. بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنا معاملہ، اپنا سارے سب چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہے صحیح ہے. دنیا جہاں جا رہی ہے، جدھر نظام جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم پھرتا ہے تو بڑے ظلم بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو آگے چلا جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ تو ظاہر سی بات ہے، سارے نافرمان یہ تو اللہ ہی انہیں پوچھے گا، اللہ ہی ان سے سمجھے گا، اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم برداشت کریں گے، بلکہ جہاں کہیں ہوگا تو اسی نظام کا حصہ بنیں گے، اسی سے فائدہ اٹھائیں گے، اسی میں مست رہیں گے اور اسی سے معاملات رکھیں گے. نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، اس کے مقابلے پر آنا پڑے گا. تو یہاں پر کم سے کم آنے کی بات کیا ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے. کم سے کم کیا ہے؟ غلط، یعنی اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کم سے کم غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح طور پر بیان کیا جائے. یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ یعنی اس کا کام تو آدمی کرے. تو اب یہ معذرت کی بات ہے، کہتے ہیں کہ تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں اللہ کے سامنے کہ اس موقع پر ہم نے یہ کام کر سکتے تھے، یہ کام کیا ہے، تاکہ کل اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچا لے، دنیا میں بھی بچائے اور آخرت کے اندر بھی بچا لے، کہ بات ہماری عذر کو قبول کر لے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم کام کس لیے کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری ادا کرنا. دوسرے کا ماننا نہ ماننا یہ بات کا معاملہ ہے، یعنی دوسرے درجے پہ کیا کہا؟ دوسرے درجے کی بات یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے، اس کا بھی امکان ہے. لیکن یہ تو بات کا معاملہ ہے. اب یہ بات کا اس لیے ہے تاکہ آدمی، بھائی یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، کبھی نہیں مانیں گے، یہ تجربے سے ثابت ہو چکا، تو اب ہم کیا کریں؟ بالکل الگ گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جانا ہے. جس حد تک تمہاری بنتی ہے اس حد تک کرنا ہے، تاکہ اللہ کے پاس معذرت کا سامان. نمبر دو یہ کہ ہمیشہ راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب حجت تمام ہو چکی ہے اور دل بند ہو چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے، لہذا اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب سب اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھیں اور اپنا اپنا کام کریں اور اپنی اپنی ذات کی طرف دیکھیں. یہ گمراہی بھی بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے آج کے دور میں بھی، کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور میں کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اقامت دین کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آج نظام اس طرح پہنچ چکا ہے، سارا سب کچھ غلبہ ان کا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، فلاں ان کے پاس ہے، اب یا تو اللہ ہی کو عذاب بھیجے گا تب یہ مسئلہ حل ہوگا، یا یہ کہ کوئی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کچھ کریں گے، اب ہمارے آپ کے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لہذا آپ تو یہ کہ بس جو کچھ رکھتے ہو اپنے توبہ کرو. تو یہ غلط فکر ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے. جو کر سکتے ہو وہ کرتے چلے جاؤ، نتیجے کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ کے پاس تمہاری معذرت کا سامان ہو جائے. اور بہرحال اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تمہاری اسی کوشش کو نتیجہ خیز بنا دے اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے. تو اس موقع پر وہ یہ بات کہتے ہیں. تو یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی رہنمائی کے لیے اور اسے اختیار کرنے کے لیے. آگے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخرکار جب وہ ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ جب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو جرائم کر رہے تھے، جرم جب اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، جب جرم اس حد تک بڑھ گیا تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد یہ معاملہ آ گیا کہ اب ان کے لیے اللہ کا عذاب ان پر آیا. اب جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انجینا الذین ینہون عن السوء. انجینا یعنی نجات کس کو دی؟ بچایا کس کو؟ الذین وہ لوگ جو ینہون عن السوء جو برائیوں سے روک رہے تھے، یعنی جو نہیں عدل منکر کر رہے تھے، جو برائیوں سے روک رہے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ اور پکڑ لیا ظالموں کو اللہ نے برے عذاب کے اندر، سخت عذاب کے اندر. اور کس بنیاد پر؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ جب اس کی نافرمانی کر رہے تھے. اب اس کے اندر تیسرا گروہ غائب ہے. تیسرے گروہ سے مراد کیا ہے؟ وہ تیسرا گروہ جو کہ نیک لوگوں کے اندر ہے، عمل نہیں، یعنی کہ گناہ تو نہیں کرتا مگر یہ اس کے خلاف، گناہ کے خلاف کھڑا بھی نہیں ہوتا، اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا اور لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا، بلکہ جو کر رہے ہیں انہیں بھی کہتا ہے کہ کیوں کر رہا ہو، کس چکر میں پڑو، اپنے آپ کو الگ کرو. تو اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے. یہ کہاں چلا گیا ہے؟ کدھر گیا؟ جب اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کیا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کے بارے میں خاموش ہے، کتاب کچھ نہیں کہا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، لہذا امکان یہ ہے کہ یہ بچا لیا گیا ہوگا. اب یہ کیا ہے؟
یہ تو آدمی کی اپنی خواہش ہے جس پر یہ بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ بچایا گیا وہ گروہ جس نے جو نہی عن المنکر کا کام کر رہا تھا، تو باقی لوگ اب خود بخود ایک طرف جانا بات سامنے آتا ہے۔ یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ باقی لوگ ظلم جو کر رہے تھے اس ظلم کی بنیاد پر، جو فسق تھا، نافرمانی تھی، اس کی بنیاد پر مبتلا عذاب ہوئے۔ تو اب اس کے اندر گو کہ اس گروہ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ایک درجے کی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ جو ذمہ داری اس کی تھی۔ اب یا تو یہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے تھے، اضافی کام کر رہے تھے یہ، یعنی جس سے وہ تو اور اچھے لوگ تھے، انہیں سمجھا رہے تھے کس چکر میں پڑو، چھوڑو اپنا کام، ٹائم ضائع کرتے ہو، اپنا کام سے کام رکھو، کدھر جاتے ہو، اللہ انہی کو بچانے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ تو اپنی جگہ فوقیت ہے ان کی، اللہ نے خود ان کا ذکر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس درجے کے تو نہیں ہے، اس معاملے پہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے معاملہ؟ پھر اس کا معاملہ ہے کہ ایک درجے کی نافرمانی ہے۔ ایک درجے کی نافرمانی کیا ہے کہ جب تم اپنے سامنے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھو، جب تم اپنے سامنے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک کہ عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں۔ اظہار ناراضگی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جو ہے اس کو روک دیں گے، بالکل مٹا دیں گے، بدل دیں گے۔ اگر یہ کرنے پر قادر ہو تو اور بڑا جرم بن جائے گا۔ یعنی جنہیں قدرت ہے کہ گناہ کو روکیں اور پھر وہ نہیں روکتے، یعنی جب ایک پولیس والا جو ہے جرم ہونے دیتا ہے تو اس کا مطلب بڑا مجرم ہے وہ، ایک عام آدمی کے مقابلے میں۔ عام آدمی تو منع ہی کرے گا، اس کا کام دے کر روکنا۔ تو جب جو درجہ حاصل ہے جس کو، تو اس میں یہی بات کی کہ صرف اظہار ناراضگی کی بات کی ہے کہ اگر وہ اظہار ناراضگی کرنے کی پر قادر ہے اور یہ بھی نہ کرے، اس پر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو خاص و عام سب کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے۔ یہ بات واضح طور پر بتائیے۔ یا وہ آیت ہمارے سامنے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو، ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت سے صرف وہی لوگ اس کا شکار نہیں ہوں گے، وہی لوگ اس کے وبال میں گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، یعنی اس میں مبتلا ہوئے، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے اسے گوارا کیا ہے۔ تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ ایک ہے جرم کرنا اور ایک ہے جرم کو گوارا کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ اب دونوں الگ الگ درجے کے، ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا جرم ہوگا، چھوٹا جرم ہوگا، یہ بات ہوگی، لیکن ہے اپنی جگہ پر جرم کہ ایک جرم کرنا اور ایک جرم کو گوارا کرنا، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، یعنی اسے چشم پوشی کر لینا، اس کے ساتھ یعنی معاملات کے اندر کوئی کسی طرح سے کمپرومائز کر جانا، تو یعنی برداشت کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بہرحال یہ کام پوری بچے کون، نجات کسے دی گئی کہ جو روکتے تھے، لہذا جب نجات کے لیے تو ایک ہی گروہ کا تذکرہ ہے تو ہمیں اسی گروہ میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنا، بتانا، غلط کاریوں کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعمالیوں کے خلاف، ظلم کے خلاف، یعنی تمام چیزوں کے خلاف جو ہے اس کے خلاف آدمی کو آواز اٹھانی ہے، اس کو خلاف لوگوں کو متوجہ کرنا، بتانا، روکنا، یہ کام کرنا ہے۔ تو آگے کہا مزید ایک اور آیت اس میں شامل ہوتی ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے، یعنی دوسرے مرحلے کا عذاب کی بات ہو رہی پہلے، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار، یعنی اس اعتبار سے قِرَدَةً خَاسِئِينَ، خاسئین کی بات یہ وہی ذلیل و خوار، یہ بات یہ بھی ذکر کچھ یعنی اجمالی طور پر گزر چکا ہے، بندر بنائے گئے۔ تو یہاں پر یہی بات ان کی سامنے آتی ہے کہ اب یہ اگلے مرحلے کے اندر کیا، جب یہ اس کے بعد بھی باز نہیں آیا تو پھر مزید اللہ کا عذاب اور سخت آیا سامنے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا۔ تو یہاں پر بہرحال ایک بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بات جرم کرنا اور جرم کو گوارا کرنا، بہرحال فرق تو ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ظالم دا انصاف تو نہیں ہے اس معاملے میں کہ ایک آدمی جرم سے بچتا تو ہے مگر اگلے کام نہیں کر رہا تو اسے اتنا ہی سزا ملے گی جتنا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جو لوگ کام میں مبتلا ہیں، یعنی جو جرم کر رہے ہیں، تو ان کی سخت سزا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو دوسری سزا کا ذکر ہوا کہ بندر بنائے گئے، تو یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس کام کے اندر عملاً شریک تھے، مبتلا تھے اس جرم کے اندر، تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اس کا ذکر پیچھے آیا تو وہاں پر ذکر ہوا تھا، بات ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں خیال یہی ہے کہ ان کی جسمانی حیت تو تبدیل کر کے بندروں جیسی ہو گئی، لیکن ان کے ذہن جو ہے اپنی سابق حالت پر رہتا کہ اس سے محسوس کریں۔ جب ذہن ہی نہ رہا تو پھر تو آدمی
کا ہو، یعنی کوئی اس کے لیے تکلیف ہی نہیں ہے، یعنی جب وہ اپنی اصل حالت کے اندر ہے، لیکن جب دیکھتا ہے اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے نہیں کہا کہ ذلیل و خوار، تو ذلیل و خوار کی بات یہی ہے کہ اس ذلت کو وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس مقام پر جو پیغام ہمیں ملا ہے، جو بات ہم سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی جرم ہو رہا ہو، جب ہمارے سامنے ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اس سرزمین کے اندر جب جرائم ہو، تو ان جرائم کو صرف گوارا کر کے اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو رکھنا یہ مناسب طریقہ، درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے جتنا بس میں ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے، اسے برائیوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اسے برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے، اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا ہے، اور اسے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور برے راستوں کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ جو انذار کا کام ہے، تبشیر کا کام ہے، یہ دونوں توازن کے ساتھ کرنے۔ تو یہ غلط فہمی جو پیدا ہو گئی ہے کہ انذار کا کام نہیں کرنا، صرف تبشیر کا کام ہی کرنا ہے، تو یہ غلط فہمی یہاں پر رفع ہونی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے کیا کہا؟ جو روکتے تھے، جو انہیں منع کرتے تھے، یعنی نہی عن المنکر والا جو معاملہ ہے وہی لوگ بچائے گئے۔ تو جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں اسی سے بچایا جائے گا، نہ کہ ان کے سامنے کوئی اور راستہ پیش کیا جائے، بھائی یہ بھی کرتے رہو، ساتھ ساتھ ہی چند کام اور کر لو تو بات بہرحال بیڑا پار ہے۔ تو ایسا اس دین جو ہے اس بارے میں کوئی ہدایت ہمیں نہیں دیتا، بلکہ بتاتا یہی ہے کہ گناہ سے باز آنا اور نیکیاں اختیار کرنا انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔